حي على الفلاح. علی بھائی، بعض اوقات قرآن حکیم کی آیت سے پہلے صرف اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ سکپ کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں تو اعوذ باللہ پڑھنے کا ہی حکم آیا ہے۔ سورۃ النحل کے اینڈ میں جا کے یہ آیت آتی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے اسپیسیفکلی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں جی، یہ آیت نمبر ہے 98، سورۃ النحل، سورت نمبر ہے 16، آیت نمبر ہے 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن کی قرات کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ۔ تو قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے۔ البتہ جب آپ کسی سورت کا آغاز کریں سٹارٹ سے، پھر سنت یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ کافی نہیں ہے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے جب بالکل آپ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ بیچ میں سے آیات اٹھا رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ اور بسم اللہ وہاں پہ بھی اوبلیگیٹری نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ قرآن حکیم کی کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے سوائے سورہ النمل کے، جہاں پہ وہ ملکہ بلقیس کو خط لکھتے ہیں سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ ایز اے آیت ہے۔ باقی سورتوں کے سٹارٹ میں جہاں جہاں پر بسم اللہ ہے وہ مصحف کا حصہ ہے، لیکن اس سورت کا حصہ نہیں۔ اس میں میری ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، میں نے لاجیکلی بخاری مسلم سے اسے ثابت کیا، سوائے ایک سورت کے، وہ ہے سورہ التوبہ۔ اس کے بارے میں بھی المستدرک للحاکم میں سیدنا علی سے جب سوال کیا گیا، صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک ننگی تلوار بن کے نازل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے مشرکین عرب کو اتنی لمبی ڈھیل کے بعد اب عذاب کا مژدہ سنایا جا رہا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ چونکہ ایک ننگی تلوار بن کے نازل ہوئی تو اس میں اللہ کی صفت رحمان اور رحیم سے آغاز نہیں ہے۔ یہ مولا علی نے اس کی دلیل پیش کی کہ اس لیے وہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی ہے۔ تو اعوذ باللہ آپ ہر دفعہ قرآن جب بالکل سٹارٹ میں پڑھیں گے نا تو پڑھیں گے، پھر بار بار اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز میں بھی دیکھیں، سورہ فاتحہ جب ہم پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اعوذ باللہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اگلی رکعتوں میں جتنی دفعہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرات کا آغاز ہو چکا ایک دفعہ۔ اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس شروع میں اعوذ باللہ پڑھ لی، اب بیچ میں اگر نئی صورتیں آ رہی ہیں تو ہر صورت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف بسم اللہ پڑھ لی کافی ہے۔ البتہ وقتی طور پہ آپ کو قرآن کی قرات موقوف کرنی پڑی، روکنی پڑی، کوئی فون کال آ گئی، اٹھ کے جانا پڑا، جیسے ہی آپ واپس آئیں گے یا آپ اس کام سے فارغ ہوں گے تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر نئے سرے سے سٹارٹ ہوگا۔ اور اس کے پیچھے حکمت بھی آپ سمجھ لیں، قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہدایت کا طالب نہیں ہے نا تو اس کے لیے قرآن میں بھی ہدایت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ اب میں یہ قرآن پڑھنے لگا ہوں، اے اللہ تو شیطان مردود سے مجھے بچانا۔ مراد یہ کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے نا، میں قرآن کو اپنا امام اور رہنما مانوں، اور شیطان اگر مجھے پٹی پڑھانے لگے تیری اس کتاب کے عقائد اور نظریات کے اگینسٹ تو نے میری مدد فرمانی۔